ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں۔ سابقہ نشست میں ہم لوگوں نے ابو لہب کی عبرتناک موت تک پڑھا تھا۔ اب آئیے آگے سے پڑھتے ہیں اور تمام ساتھی ضرور سماعت کیا کریں اور آگے سے آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ ساتھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جنہوں نے کسی کتاب کا ابھی تک مطالعہ نہیں کیا، وہ کم از کم یہ ضرور سماعت کر کے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر کے بارے میں جان جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بنی کناقہ۔ رمضان 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے واپس ہو کر مدینہ منورہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بن کناقہ کا واقعہ درپیش ہو گیا کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو کناقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو کنیقہ کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکاندار نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے۔ یہودیوں کی اس غیرت شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو کناقہ کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں۔ مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا، یعنی کہ ہم سے آپ کی لڑائی ہوئی، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شوال سن 2 ہجری کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کو پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہوئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے مشورے سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام ازرعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ غزوہ سویق۔ غزوہ سویق یا سویق یہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا اور وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق میں اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہیں۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار ابو سفیان تھا اور اس کا منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذوالحجہ سن 2 ہجری میں ابو سفیان 270 سواروں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اس کی مدد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے حائی بن خطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلہ بنو
نظیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانہ کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا۔ صبح کو ابو سفیان نے مقام عریض کے پر حملہ کیا۔ یہ بستی مدینہ سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی کو جن کا نام سعد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ تھا شہید کر دیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریاں جو اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا پھینکتا چلا گیا، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس لیے اسے غزوہ کا نام غزوہ سویق یعنی ستو والی غزوہ پڑ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی۔ اسی سال سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی خانہ آبادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق و عثمان و عمر عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر و عثمان عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مدعو کریں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود نکاح پڑھایا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ تھی: ایک کملی بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گڑے۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سکونت اختیار فرمائیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر نئے گھر میں گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا۔ اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازوں اور پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے سر اور سینے پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ سن 2 ہجری کے متفرق واقعات۔ اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی تھی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ اسی سال 10 ذوالحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقر عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ اسی سال غزوہ کرکراکد و غزوہ بحرین وغیرہ چند چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تو ساتھیو، یہاں تک آج ہم نے سماعت کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں ہم یہیں سے پھر آگے سلسلہ اپنا جاری رکھیں گے۔ تمام ساتھی ضرور سماعت کیا کریں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سماعت کرنے کے لیے آگے ارسال کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔